آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ہجر اسود کی بات کریں گے۔ ہجر اسود کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، بہت اہم ہے اس کا رول۔ اسلامی اگر روایت کے مطابق دیکھا جائے تو یہ جو پتھر ہے یہ جنت سے لایا گیا تھا، اور حضرت جبرائیل اسے جنت سے لے کے آئے تھے اور اسے حضرت ابراہیم نے کعبہ میں نصب کیا تھا۔ اور جب جنت سے ہجر اسود کو لایا گیا تھا اس وقت یہ برف سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن حاجیوں کے گناہوں کی بدولت یہ یکدم سیاہ رنگ کا ہو گیا۔ ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام نے فرمایا ہجر اسود کو بوسہ دینے سے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ طواف کے وقت طواف کا نقطہ آغاز کی علامت بھی ہجر اسود کو ہی کہا جاتا ہے، مگر ہجر اسود نے بھی بہت سے اونچ اور نیچ دیکھے ہیں، اس کے بارے میں بھی بڑے مسائل رہے اور بہت سی مشکلات ہجر اسود بھی جو وہ فیس کرتا رہا ہے۔ اور تمام حاجیوں میں جا کے اس پتھر کو اپنے ہونٹوں سے چومتے ہیں، یہ حج کا ایک فریضہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بوسہ دینے کی وجہ سے حاجیوں کو ثواب ملتا ہے۔ پہلے جب قریش نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا تو انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ سے اس کو دوبارہ نصب کرایا تھا کعبہ کے اندر۔ رسول اللہ کی زندگی میں یہ ادھر ہی تھا، اس کے اندر ہی لگا ہوا کعبہ کے اندر۔ سن 73 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن زبیر کو مارنے کے لیے بھیجا، اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا۔ تو جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے بیت اللہ میں پناہ لے لی، اور بیت اللہ کے اوپر منجنیکوں کے ذریعے یعنی ٹریبوچیز کے ذریعے پتھر بسائے گئے، اور بیت اللہ کی جو عمارت ہے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا، بلکہ بیت اللہ میں آگ لگ گئی اور بیت اللہ جو ہے وہ منہدم ہو گیا، اور اس وقت بھی اس جنت کے اترے ہوئے پتھر کو آگ برداشت کرنی پڑی۔ مگر خلافت عباسیہ کا دور تھا اور کرامتیوں نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ کرامتی جو ہے مذہبی طور پہ اسماعیلی شیعہ ہوتے ہیں، اپنے زمانے کے خودکش حملہ آور بھی تھے، یہ فدائی حملے کرتے تھے، گوریلا جنگ لڑنے کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک کتاب ہے جو انہوں نے جو ہجر اسود کے ساتھ سلوک کیا، اس کتاب کا نام ہے سیر الملوک یا سیاست نامہ، اور اسے بو علی حسن بن علی خواجہ نظام الملک طوسی نے لکھا ہے۔ اور اس کتاب کا میں ابھی اسکرین کے اوپر بھی ڈال دیتا ہوں۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ یہ کتاب کے تقریباً 2 صفحے ہیں، یہ پیج نمبر 249 جو ہے اس کے اندر لکھا ہے ابو سعد جنابی اور اس کے بیٹے ابو طاہر کا بحرین اور لہسا میں خروج۔ موسم کے زمانہ میں، موسم یعنی جو عباسی خلیفہ ہے، ابو سعید الحسن بن بہرام جنابی نے بحرین اور لہسا میں خروج کیا، یعنی خلیفہ وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ان علاقوں کو اس شخص نے باطنی مذہب کی طرف بلایا اور یوں گمراہ کر دیا اور اپنے کام کو فروغ دیا۔ ذرا اسے اقتدار حاصل ہوا تو اس نے راستوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا اور حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی۔ اس بات پر ایک مدت گزر گئی، پھر اسے اسی کے خادم نے قتل کر دیا، یعنی یہ جو ابو سعید الحسن بن بہرام جنابی جو تھا، اسے اسی کے ایک نوکر نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد بحرین اور لہسا میں لوگوں نے ملازمین پر کوئی بھروسہ نہیں کیا۔ بہرام جنابی کا ایک بیٹا ابو طاہر نام باپ کے مرنے کے بعد باپ کی گدی پر بیٹھ گیا، یعنی اس کا بیٹا جو تھا اب اس کی جگہ پہ حکمران ہو گیا۔ ایک زمانہ تک یہ راہ راست پر رہا اور اس میں باطنیوں کی کوئی بات نہیں پیدا ہوئی، یعنی جو باطنی مذہب جس کو یہ کہتے ہیں۔ ویسے یہاں پہ باطنی سے مراد ان کی کیا ہے؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو جو ابو طاہر تھا یہ زرتشت ہو گیا تھا اصل میں، اور یہ مزدک کی پوجا دوبارہ سے اس نے شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آخر میں اس نے بھی باطنی مبلغوں کو بھلا بھیجا اور ان کی کتاب کنز البلاغت الصابع لغوی معنی بلاغت کا خزانہ منگوا بھیجی، پھر اس کا مطالعہ کیا اور باطنیوں کے عقائد قبول کر لیے۔ اس کے بعد اس نے بحرین اور لہسا کے لوگوں کو مسلح ہو جانے کا حکم دیا، اور یعنی اس نے کہا ان علاقوں اپنے لوگوں کو کہا کہ ہتھیار اٹھا لو۔ ان سے یہ کہا کہ انہیں ایک ضرورت سے مسلح ہونے کو کہا جا رہا ہے۔ حج کا زمانہ قریب آ چکا تھا، بے شمار لوگ ابو طاہر کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ ابو طاہر ان کو لے کر مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ اس سال بے شمار لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہاں ابو طاہر نے اپنے ساتھیوں کو تلواریں سونت لینے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور دفتن لوگوں پر جھپٹ پڑے، یعنی حاجیوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ یہ سارے اپنے لوگ مکہ لے گئے اور مکہ لے جا کے حاجیوں کے اوپر حملہ کر دیا اور بہت سے آدمی مار دیے۔ لوگوں نے حرم میں پناہ لی، کعبہ کے دروازے بند کر لیے اور قرآن مجید کے حمائل اٹھا لیے اور تلاوت شروع کر دی، یعنی حاجیوں نے اپنے آپ کو حرم کے اندر بند کر لیا اور تلاوتیں شروع کر دی، یعنی انہوں نے اتنے لوگ مارے۔ ادھر اہل مکہ بھی مسلح ہو گئے، مکے والوں نے بھی جب ہتھیار اٹھا لیا اور ابو طاہر سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابو طاہر نے جب یہ رنگ دیکھا تو اپنا ایک نمائندہ بھیجا،
یعنی اپنا ایک قاصد بھیجا اور اہل مکہ سے یہ کہلوایا کہ ہم تو دراصل حج کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں. یعنی اس نے اب ان کو دھوکہ دیا، کہتا ہے کہ ہم حج کے لیے آئے، جنگ کے لیے نہیں آئے. اگر تمہارے آدمی حرم کے دروازے ہم پر بند نہ کرتے تو ہم ہرگز ہتھیار نہ اٹھاتے. چنانچہ اب تم لوگ واپس چلے جاؤ، اور جو لوگ حج کی غرض سے آئے ہیں انہیں زیادہ مت ستاؤ، خود ہم اسی نیت سے آئے ہیں. اور یعنی مکہ والوں کو کہتا ہے تم ادھر جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور لوگ حج کر رہے ہیں، نہ ان کو تنگ کرو نہ ہمیں تنگ کرو، ہم حج کرنے آئے ہیں. اس طرح اگر حج کی راہ اوروں پر مسدود ہو جائے گی تو تم لوگ بدنام ہوگی. یعنی وہ کہہ رہا ہے اگر اس طرح حج کو تم دوسروں کے لیے مشکل بناؤ گے تو تم بدنام ہو جاؤ گے ہر طرف. کم از کم ہمیں اتنی اجازت تو دے دو کہ ہمارا حج کا نقصان نہ ہو اور ہم لوگ حج کر سکیں. اہل مکہ نے سوچا یہ لوگ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، غالباً ان لوگوں کے معاملہ میں کچھ دھاندلی ہوئی ہے جس سے بدزن ہو کر انہوں نے ہتھیار سنبھال لیے ہیں. لیجئے جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، فریقین نے ہتھیار رکھ دیے اور کعبہ کے طواف میں لگ گئے. اچھا جی، اب جنگ بندی ہوئی اور لوگ کعبہ کا طواف دوبارہ کرنے لگ گئے. ابو طاہر نے جب دیکھا کہ مسلح لوگ پراگندہ ہو چکے ہیں، دیکھا اس نے جب لوگ ڈسپرس ہو گئے ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے، اس نے اپنے آدمیوں کو پھر حکم دیا ہتھیار اٹھا لیں اور حرم کے اندر گھس کر حرم کے اندر یا باہر جسے بھی دیکھیں ہلاک کر دیں. چنانچہ یہی ہوا. ابو طاہر کے پیروں نے تلوار سنبھال لی اور لوگوں کو قتل کرنے لگے. ان لوگوں نے خود اپنے آدمیوں کو پہاڑیوں کے اوپر چڑھا دیا تاکہ وہ مارے جانے سے محفوظ رہیں. یہ شورائے پشت حجر اسود کو الگ کعبہ کے اندر سے نکال لائے اور حرم کے طلائی نابدان کو بھی کھرچ ڈالا. اب ان لوگوں نے علی الاعلان دین سے تمسخر شروع کر دیا اور کہنے لگے اگر تم لوگوں کا کوئی خدا آسمان پر ہے تو اسے زمین پر اپنے مکان کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم تو اس خانہ خدا کو تباہ و برباد کریں گے. اور لوگوں نے کعبہ کے غلاف علیحدہ کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر ٹھٹھول بازی پر اتر آئی. یعنی انہوں نے حجر اسود نکال لیا، پھر وہ مذاق کرنے لگے، انہوں نے کعبہ کا غلاف اتارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر وہ ٹھٹھے کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، اور اعلان یہ کیا کہ جو بھی اب کعبہ میں داخل ہو جائے گا اسے کوئی گزند نہیں پہنچایا جائے گا. اسی طرح یہ لوگ سورہ الاف کے الفاظ وَمِنْهُمْ مِنْ خَوْفٍ انہیں ہر قسم کے خطرات سے محفوظ کر دیا گیا ہے بھی دہرا کر استہزاء اور شوقیانہ مذاق کرنے لگے. پھر کہنے لگے جب تم لوگ حرم میں داخل ہو گئے تھے تو پھر ہماری تلواروں سے تمہیں محفوظ کیوں نہ رہ سکے؟ تمہارا کوئی خدا ہوتا کہیں اگر تو یقیناً تمہاری حفاظت کرتا. یعنی کیا کیا؟ اب وہ سورہ الاف کے الفاظ وَمِنْهُمْ مِنْ خَوْفٍ کیا کہ اور ان کو مذاق کرنے لگے کہ تمہارا خدا جو کہ کہتا ہے کہ جی حرم میں سب لوگ محفوظ ہو جائیں گے، وہ تمہیں ہماری تلواروں سے کیوں نہیں بچا سکتا. غرض اس قسم کی دل آزار باتیں شروع کر دیں. دوسری طرف یہ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنانے لگے. ان مظلوموں کے ماں سوا جنہیں ان ظالموں نے کنوؤں کے اندر پھینک دیا تھا، اس موقع پر ان لوگوں نے 20,000 کے اوپر آدمی تحت کر دیے. بعد میں اس ابو طاہر نے حکم دیا کہ مقتولوں کو ان لوگوں پر ڈال دیا جائے جنہیں کنویں میں پھینکا گیا. چنانچہ مردوں کے دہشت ناک اور وحشت ناک بوجھ تلے دب کے کھڈوں میں ڈالے ہوئے لوگ بڑی دردناک موت مر گئے. ابو طاہر کے آدمیوں کو زر و جواہر، ورسیم، چاندی، عطر اور مختلف نفیس اشیاء جو بھی دستیاب ہوئیں سب لے کر بحرین پہنچ کر ابو طاہر نے اپنے مسلک کے مبلغوں کو اس غارت شدہ مال و زر سے اتنے تحائف روانہ کیے جن کی حد نہ تھی نہ حساب. اسلام پہ یہ سانہ مقتدر با اللہ کے عہد میں نمودار ہوا. یہ سن 370 ہجری کی بات ہے. یعنی 370 ہجری میں اس نے حجر اسود بھی کھڑوایا، لوگوں کو مارا، کنویں میں ڈلوا دیا. کنویں میں ڈلوانے کے بعد جو کنوؤں کے اندر پڑے ہوئے تھے ان کے اوپر لاشیں پھینک دی. 20,000 آدمی مارا اور پھر ساری کنوؤں کے اندر لاشیں کنوؤں کے اندر پھینک دی. جو لوگ نیچے زندہ تھے ان کے اوپر لاشیں پھینک دی اور وہ بھی بیچارے ان کے نیچے آ کے مر گئے. تو یہ ہوا جی. پھر اس نے کیا کیا بعد میں؟ ابو سعید اور ابو طاہر جس وقت الحسا میں آئے تو ان کے حکم سے تمام مقدس کتابیں تورات، انجیل اور قرآن سب جنگلوں اور کھلے میدانوں میں پھینکوا دی گئیں. لوگ ان کتب مقدسہ پر نجاست ڈالنے لگے. یعنی اس نے کھلے میدانوں میں یہ کتابیں قرآن، انجیل اور تورات ڈلوا دیں اور لوگ جا کے وہاں پہ ان کے اوپر نجاست یعنی پوٹی کر رہے تھے. اسی ابو طاہر کا قول ہے کہ دنیا کو 3 آدمیوں نے تباہ کیا. ایک گلہ بان نے، ایک چرواہا یعنی ایک طبیب یعنی ایک جو ڈاکٹر تھا جو پرانے زمانے کا، اور ایک شتربان. البتہ شتربان یعنی یہ رسول اللہ کو شتربان کہہ رہا ہے. البتہ شتربان نعوذ باللہ دوسروں سے زیادہ شعبدہ باز تھا اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان سب سے زیادہ شعبدہ بازی شتربان یعنی حضرت محمد تھا.
بظاہر گلہ بان طبیب اور شتربان سے ابو طاہر کی مراد جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو طاہر نے بہن، ماں اور بیٹی کو جائز قرار دے دیا۔ اب یعنی ظاہری بات ہے کہ مسلمان جو بھی بات کرتے ہیں اس کے خلاف ایسا کرتے ہیں۔ مصدق کے مسلک کو ازسر نو آشکار کر دیا۔ حجر اسود کعبہ کا سیاہ پتھر، یعنی مصدق کا مسلک کون سا ہے؟ زرتشت مذہب، تو وہ یہ زرتشت مذہب پہ واپس آ گیا، اس نے اسے قبول کر لیا۔ حجر اسود کعبہ کا سیاہ پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب اس نے کعبہ کے پتھر کو 2 ٹکڑے کر کے اب ان 2 ٹکڑوں سے کار کیا رہا ہے؟ اب یہ ذرا دیکھیں، ان 2 ٹکڑوں کا مصرف یہ ہوا کہ پاخانہ کے قدمچوں پر انہیں رکھوا دیا، یعنی جو اس کا ٹوائلٹ تھا، اس کی جو لیٹرین تھی، اس نے 2 اس کے پاؤں بنائے، ان پاؤں کی جگہ پہ حجر اسود کا ایک ٹکڑا ایک طرف تھا، ایک ٹکڑا ایک طرف، اور اس کے اوپر بیٹھ کے وہ پوٹی کر رہا تھا، ایک پتھر دائیں پاؤں پہ ایک پتھر بائیں پاؤں پہ، اور اس کے اوپر بیٹھ کے وہ پوٹی کر رہا تھا۔ یعنی جس حجر اسود کو لوگ چومتے ہیں اس نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو مطلب اب یہ دیکھ لیں آپ، یہ ابو طاہر ایک پاؤں ایک ٹکڑے پر اور دوسرا پاؤں دوسرے ٹکڑے پر رکھ کر حوائج ضروری سے فارغ ہوتا، انبیاء اور پیغمبروں پر اس شخص نے لعنت کرنے کا حکم کیا۔ ٹھیک ہے جی، اب پھر کیسے واپس آیا جی حجر اسود؟ اس بارے میں بھی یہ جو السوطی ہے یہ کوئی اور بات لکھتا ہے، مگر تاریخ میں اس کے بارے میں اور بھی باتیں ملتی ہیں۔ اچھا جی، اس پر پھر کیا ہوا بعد میں؟ اہل عراق جو تھے، جب انہوں نے کرامتیوں نے قافلے وغیرہ حج کے زیادہ لوٹنے شروع کیے، تو پھر کہتے ہیں جی کہ اہل عراق اور اہل خراسان نے ان لوگوں سے انتقام لینے پر آمادہ ہوئے۔ یہ اہل عراق و خراسان خشکی اور دریا دونوں ہی راستوں سے آنا چاہتے تھے۔ ڈر کے مارے ابو طاہر کے آدمی حجر اسود کو دوبارہ لے آئے اور کوفہ کی جامع مسجد میں لا کر رکھ دیا۔ دفتن جب لوگوں نے حجر اسود کو اس حالت میں کوفہ کی مسجد میں دیکھا تو اس کے دونوں ٹکڑوں کو لوہے کی سلاخوں سے اٹھا کر مکہ لے آئے اور انہیں دوبارہ اسی جگہوں پر نصب کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، یہ بہت لمبا عرصہ حجر اسود جو ہے وہ مکہ میں نہیں تھا اور اس کے بغیر ہی حج ہوتا تھا، اور وہ حجر اسود کدھر تھا؟ وہ ابو طاہر کی لیٹرین میں پڑا ہوا تھا۔ تو یہ حالات ہیں جو کہ ابو طاہر نے یہ کیا۔ السوطی تو یہ کہتا ہے، مگر زیادہ تر جو تاریخ لکھنے والے ہیں وہ عباسی خلیفہ اور فاطمی خلیفہ دونوں نے مداخلت کی اس معاملے میں، اور ان کی مداخلت کی وجہ سے 22 سالوں کے بعد سن 339 میں ابو طاہر نے بھاری تاوان وصول کرنے کے بعد عباسیوں کے حوالے حجر اسود کر دیا۔ جبکہ نظام الملک طوسی ہے، وہ کہتا ہے کہ کرامتیوں کی شرارتوں سے عاجز آ کے عراق و خراسان سے بہت بڑے لشکر نے بحرین پر یلغار کا ارادہ کیا، تو اس یلغار کے خوف سے جو کرامتی ہیں انہوں نے حجر اسود کو ٹکڑوں کو کوفہ کی جامع مسجد میں لا پھینکا، اور کوفہ کے لوگوں نے لوہے کی سلاخ کے ذریعے دونوں ٹکڑوں کو آپس میں کس کے باندھا اور اس کو لا کے دوبارہ اللہ کے گھر میں نصب کر دیا۔ تو یہ کہانی ہے حجر اسود کی، وہ پتھر جسے ساری دنیا جنت کا پتھر سمجھ کے بوسہ دیتی ہے، وہ ایک وقت ابو طاہر کی لیٹرین کے اندر بھی لگا رہا، اور اس حساب سے آئی ڈونٹ نو کہ اگر وہ کوئی آدمی اس لیٹرین کے ساتھ چکر لگا لے تو حج ہو جاتا تھا یا نہیں، تو آئی ڈونٹ نو، بٹ یہ بہت بڑا کوشچن ہے ان کے لیے۔ اللہ نے کیوں اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا؟ ایک طرف سورہ فیل ہے جو بڑی لہک لہک کے مسلمان پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف ابو طاہر کا وہ سلوک ہے جو نہ کوئی ہاتھی لے کے آیا تھا نہ کچھ، بلکہ وہ بڑے مزے سے آیا تھا حج کرنے، اور حج کرتے کرتے اس نے حاجیوں کو مارا۔ حاجیوں کو مارنے کے بعد اس نے ایسی کی تیسی پھیری مکے کے لوگوں کی، اس نے مکے کے کنوؤں میں لاشوں سے کنوؤں کو بھر دیا، حجر اسود اکھاڑا اور خانہ کعبہ کو ڈھا کے عورتوں بچوں کو غلام بنا کے لے گیا۔ تو یہ بھی ہوا، اور اس بار اللہ کو کہتے ہیں اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، میرے خیال ہے اللہ میاں کہیں سو رہا تھا اور اللہ میاں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ ساری داستان ہے۔ اس بک کے پیجز میں نے سامنے لگا دیے ہیں، اگر کسی کو چاہیے ہو تو archive.org کا لنک بھی لگا دوں گا اندر، اور اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیں جی، مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے، آداب۔ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں۔ اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے۔